والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام تو انسانیت دا ایک سلسلہ جاری فرمایا اور انسان نو اس مقصد واسطے پیدا کیتا کہ انسان اللہ دی عبادت کرے اللہ دی عبادت اے انسان دا بنیادی مقصد ہے بلکہ صرف انسان نہیں اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اساں جنہ اور انسانہ دونوں مخلوقانوں پیدا اس واسطے کیتا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ انہاں صرف میری عبادت کرنی ہے ہون اللہ دی عبادت کنج کرنی ہے چھوٹے وہ جو مائک والی والیوم ہے نا تھوڑا سا کم کرو ہون اللہ دی عبادت کنج کرنی ہے اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ زمینہ آسمانہ دا نور ہے اور انسان ایسا کرو تھوڑا کم کرو اینٹی کلاک اللہ بس اللہ نور ہے اور انسان بشر ہے اللہ ایسی ذات ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کوئی اس نو ویکھ نہیں سکتا اور وہ ہر ذرے نو ہر چیز نو ویکھ رہا ہے. بڑا ایمان ہے نا انشاءاللہ اس گل تے.
ہن کییں پتہ چلے گا کہ ایک انسان اللہ دی عبادت کس طرح کرے جو اللہ راضی ہو جائے؟ اے سمجھاون واسطے، اے طریقہ سکھاون واسطے کہ انسان کییں اللہ دی عبادت کرے، اس واسطے اللہ نے نبیاں دا سلسلہ جاری کیتا ہے اور ڈائریکٹ نبیاں تے وحی فرمائی، نبیاں نال کلام کیتا بعض نبیاں نال، اور اپنی کتاب انہاں نو عطا کیتی، اپنا پیغام انہاں تک پہنچایا، اور نبیاں نو اے گل دسائی کہ جاؤ نبیو تساں جا کے اپنی اپنی امتاں اپنی اپنی قوماں نو عبادت دا طریقہ دسو، تاکہ میرے بندے طریقہ عبادت سکھن تو بعد میں اللہ دی انج عبادت کرن کہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو جاؤں۔ اتنے تک سمجھ آ گئی ساتھیوں؟ یہ گل بول رہی۔ اگلی گل، انسانیت دے مختلف مراحل، جنہیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے نو اگر لباس نہ پہنایا جائے تو کوئی عیب نہیں ہوتا، جدوں بچہ بڑا ہو جائے جوان ہو جائے تو لباس نہ ہوئے تو بہت بڑا عیب ہے۔ یہ گل ہے، حالانکہ بچہ بھی انسان ہے، بڑا بھی انسان ہے، لیکن بچے واسطے ایک اس مرحلے دے اندر ہور قانون ہے۔ بچہ بڑا ہوندا جاندا ہے، اس دے لوازمات ضروریات بڑھدیاں جاندیاں، اس واسطے چیزاں دا انتظام ہی بڑھدا جاندا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوندا ہے تے ماں اس نو چھوٹی جی لنگوٹی پوا دیندی ہے تے بن دیندی ہے تے نظام چل جاندا ہے، ٹھیک ہے؟ تے پھر بڑا ہوندا ہے تو انہوں سلوار قمیض پہنائی جاندی ہے، پھر اور بڑا ہو جاندا ہے تو اس نو ذرا بڑا لباس پہنایا جاندا ہے۔ بندہ ارتقائی مراحل طے کردہ آندا ہوندا ہے، او دا لباس او دی ضروریات وددیاں جاندیاں، انہی گل ہے۔ اسی طرح جس وقت ایک نوبت اے آ جاندی ہے کہ ایک کڑیل جوان ہو جاندا ہے، توجہ نال گل سمجھنی ہے، انشاءاللہ تانوں بڑا ایک پوائنٹ ملے گا۔ تو انسان ارتقائی مراحل طے کردیاں جس وقت ایک پیک پوائنٹ تے جوانی اور عروج تے جوانی دے پہنچ جاندہ ہے، اس تو بعد او دی جسم دی گروتھ اور نشو و نما اور بڑھوتری اے رک جاندی ہے۔ پھر او جیرا لباس دا سائز تے پیمائش تے ناپ آج تو 2 سال پہلے ہے، آج بھی ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے آئندہ 5 سال بعد بھی ہوا راوے۔ ہون او ناپ او پیمائش وددی گھٹدی نہیں، اس دی وجہ یہ ہے انسان اپنے ارتقائی مراحل دی تکمیل تے پہنچ چکا ہے، بس ہون اس تو بعد انسان نو موت آنی ہے۔ انہی طرح انسانیت، تمام انسانیت دے مختلف مراحل آندے رہے، آدم علیہ السلام تو لے کے اللہ نے انسانیت دے مختلف مراحل انسانوں طے کرائے، کردیاں وقت دی ضرورت دے مطابق اللہ پاک اپنے نبی اور پیغامبر بھیج دے رہے، پیغام انہوں مل دے رہے، طریقہ اسلوب زندگی دا اے انہوں دسیا جاندہ رہا۔ اللہ دے نبیہ نے انہاں لوگاں دی رہنمائی کی ہے، لیکن اجے ارتقائی مراحل جاری ہیں۔ چلدیاں جس وقت نمبر آیا امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، جس وقت اس امت دا نمبر آیا اس وقت انسان اپنی تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اس تو بعد اور کوئی مراحل ایسے کوئی نہ جیرے طے کرنے ہونا، بس اے انسان دا پیک پوائنٹ ہے، اے انسان دا عروج ہے، اے انسان دا سب تو بلند نقطہ اور بلند مرتبہ ہے۔ اس تو بعد قیامت ہی آ سکتی ہے جنہیں ایک بندے تے موت آندی ہے۔ اس واسطے
اللہ نے نبیاں دا سلسلہ جاری کیتا ہے، نبی آندے رہے او مختلف چیزاں دستے رہے ضرورت دے مطابق، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہاں اپنی امت نو اے گل کھول کے دسا دیتی پچھلے وقت دے مطابق نبی ہوندے ہیں، میں ایسا نبی ہاں جیرا ہمیشہ واسطے قیامت تک واسطے نبی ہاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آونا۔ ہون ارتقائی مراحل ختم ہو گئے انسانیت دے، ہون پیک پوائنٹ تے عروج تے پہنچ گئے، اس واسطے اللہ نے نبی بھی ایسا بھیجا کہ جس نبی نے ایسی تعلیمات امت نو دیتیاں کہ ہن قیامت تک کسی نویں نبی دی ضرورت کوئی نہیں۔ میں صرف آج تواڈے گوشت گزار جیری معروضات کرنی ہیں او اے ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بدماش جنہیں پچھلے گزشتہ زمانہ دے اندر لوگ نبوت دے دعوے کرتے رہے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ختم نبوت تو بعد اپنا نواں نبی بناندے رہے لوگ، اس دا رد میرے محمد نے بھی کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دے صحابہ نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے اور امت نو دسا دیتا ہے لوگوں سن لو سیاتی سیکون من امتی ثلاثون دجالون، اور لوگوں سن لو میرے بعد 30 دجال ایسے آمنن جیرے دجال اور جھوٹے اور فریبی ہونن، اور انہم یزعمون انہم نبیشن، انہاں دا دعویٰ ہونا ہے کہ اسا نبی ہاں۔ اللہ دے نبی فرمائے انا خاتم النبیین، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ دجال تا ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ اے موضوع اس دا انتخاب میں اس واسطے کیتا ہے کہ وقتاً فوقتاً اسا سن دے رہندے ہاں جی فلاں ترمیم ہو رہی ہے، فلاں ایشو آ رہا ہے، فلاں بندے جو ہے پاور میں آ رہے ہیں، یہ وہ ہے، ساری چیزاں اپنی جگہ تے، لیکن ساڈا ایمان اس گل تے پہم اور مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ بندہ مرتے سکتا ہے، کرتے سکتا ہے، اپنے آخری نبی حضرت محمد کریم علیہ السلام تو بعد کسی نو نواں نبی تسلیم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ دشمن تے میرے بھائیوں موقع دی تلاش چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے نال لوگوں نو ورگلایا جائے، لوگوں نو گمراہ کیتا جائے۔ اللہ نے قرآن فرمایا ان الشیطان لکم عدو، اور لوگو شیطان تواڈا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تساں بھی اس نو دشمن سمجھو، تساں بھی اس نو دشمن سمجھو، اور اے شیطان دے لشکر، شیطانی گروہ، دجالی گروہ، اے تواڈی ختم نبوت تے حملے کرسن، تواڈی عظمت صحابہ تے حملے کرسن، کہ نہیں فرانس دے بدماش با کے تواڈے نبی دی عزت تے حملے کرسن، کوئی کیرا بدماش کھڑا ہو سی، کوئی کیرا بدماش، خبردار اپنے نبی دے متعلق اپنا عقیدہ پختہ رکھنا ہے، اپنے نبی دے یار صحابہ دے متعلق اپنا ایمان اور عقیدہ پختہ رکھنا ہے، اپنے قرآن دے متعلق اپنا ایمان پختہ رکھنا ہے، نبی دی سچے فرمان تے حدیث دے متعلق بھی ایمان پختہ رکھنا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اللہ ہن گل ذرا سمجھو، میں ایک ختم نبوت دے بارے وضاحت کرنی ہے تو جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی انہاں اپنی قوموں جس وقت دعوت دیتی، خطاب کیتا، تے اے نہیں فرمایا یا ایھا الناس، او سارے انسانوں، نہ ایسا نہیں، بلکہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں نو خطاب کر دین۔ اللہ قرآن ذکر کیتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد نہیں اسا ہود پیغمبر نو بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم والوں جس وقت خطاب کیتے تے اے نہیں فرمایا یا ایھا الناس، او سارے انسانوں،
اے نہیں فرمایا بلکہ نبی ہود علیہ السلام آدن یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، کیا مطلب؟ اے میری او قوم یہ نہیں میں اللہ پاک میرے اللہ نے نبی بنا کے میں ہود پیغمبر نو بھیجے، یہی قوم نے نبی بن کے آئے نا حضرت ہود علیہ السلام، اسے قوم نو خطاب کیتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون۔ جتھے بھی قرآن دے اندر اللہ نے اپنے نبیان دا خطاب ذکر کیتا ہے، نبیان دی دعوت نو ذکر کیتا ہے، نبیان نے اپنی قوماں نو خطاب کیتا ہے، مخاطب ہوئے نبی اپنی قوماں نال، انہاں نبیان نے اپنی قوم والا نو یا ایھا الناس کر کے نہیں آکھیا بلکہ آکھے یا قوم، اے میری قوم والو، کیوں؟ اس واسطے کہ او نبی جیرے ہیں اپنی اپنی قوم واسطے نبی بن کے آئے ہیں، انہاں دی قوماں تو بعد نویاں قوماں بھی آونیاں ہن تے نویں نبی بھی آونے ہیں، اللہ دی قسم تاں واسطے نبی اپنی قوماں نو قوم کر کے آدے آنے ہیں، لیکن جس وقت نمبر آیا ہے ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا نمبر آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے یا قوم کر کے نہیں آکھیا، اے نہیں آکھیا یا اہل مکہ تھا، اے مکہ والو میں تواڈے ول نبی بن کے آیا، یا اہل مدینہ تھا، یا اہل عرب، او عرب والے او میں تواڈے ول نبی بن کے آیا، او مکے والو میں تواڈے نہیں نبی بن کے آیا، او مدینہ والو میں تواڈے نہیں نبی بن کے آیا، بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ مخاطبت بڑا عجیب جہا آئی، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یا ایھا الناس، او کائنات والو سن لو، میں ایک قوم نہیں نبی بن کے نہیں آیا، میں ایک علاقے نہیں نبی بن کے نہیں آیا، الناس قیامت تک آمن والے آخری بندے واسطے میں محمد نبی بن کے آیا۔ اے نبی کریم علیہ السلام دا انداز خطاب، باقی نبیاں دا یا قوم یا قوم یا قوم، لیکن ساڑے نبی دا یا قوم نہ فرمایا یا ایھا الناس، اس دی وجہ یہ ہے ساڑا نبی عالمگیر نبی ہے، انٹرنیشنل نبی ہے، فار ایور نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس واسطے انداز خطاب بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا یا ایھا الناس نال ہے، اور صرف نبی نہ بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا او لوگو اساں تانوں کعبہ دتا ہے، او بھی عالمگیر میں نہیں سارے انسانہ واسطے، قیامت تک دے انسانہ واسطے، قرآن تانوں دتا ہے او بھی سارے انسانہ واسطے، اور تواڈا نبی بھی تواڈے سارے انسانہ واسطے ہے، جنہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور لوگوں
جڑا قرآن رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل ہونا شروع ہویا ہے، اے نہیں سمجھنا جو میرے محمد دی زندگی تک قرآن ہے وقت مٹ جائے گا تے مک جائے گا تے تبدیلیاں ہو جان گیاں۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، اے قرآن قیامت تک آمن والے ہر بندے واسطے ہدایت بن کے آئے۔ اے قرآن بھی عالمگیر، اور اللہ نے فرمایا او لوگو ان اول بیت وضع للناس، او لوگو جیرا گھر پہلے روئے زمین تے اللہ نے بنایا آئی بیت اللہ، سب تو پہلے پانی آئی، پانی دے وچوں ایک بلبلہ نکلا، اور چکڑ تے کیچڑ دی شکل اختیار کی تھی، اور اس جگہ تے اللہ نے بیت اللہ خانہ کعبہ نو تعمیر کرایا فرشتہ دے ذریعے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اور لوگو اے بیت اللہ اساں قیامت تک واسطے لوگاں دا قبلہ بنا دیتا ہے، بیت اللہ بھی قیامت تک واسطے، اے قرآن بھی قیامت تک واسطے، اور میرا محمد جوان وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور لوگوں جنہیں بیت اللہ بھی عالمگیر ہے قیامت تک واسطے ہے، جنہیں اللہ دا قرآن قیامت تک واسطے ہے، انہیں محمد الرسول اللہ بھی قیامت تک واسطے نبی ہے۔ بیت اللہ تو علاوہ توجہ، بیت اللہ تو علاوہ کوئی اور قبلہ نہیں بن سکتا، چاہے ذلی ہوئے چاہے بروزی ہوئے۔ اے مرزا کانا قادیانی، غلام احمد قادیانی او یہ گلا دو میں جی او نبی نہیں بجے جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہاں، بلکہ میں نبی ذلی نبی ہاں، میں بروزی نبی ہاں۔ اس مختلف قسم دے دعوے کی دے کہ نہیں وہ دعویٰ کردہ آدائی میں مسیح موعود ہاں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے دوبارہ تشریف لاؤنا ہے، زمین تے اترنا ہے، پتہ ہے نا تھوڑا عقیدہ ہے اس دے متعلق؟ کچھ لوگ اس گل نو نہیں مندے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ انہاں دا نزول ہونا ہے، اور دمشق دی جامع مسجد دے شرقی مینارے تے فرشتاں دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ انہوں نے مینار تے اترے سی، وہ تو زمین تے اتر سن، اور حضرت امام مہدی دے پیچھے نماز پڑھ سن۔ اے صحیح حدیث دے اندر موجود ہے، اس دا انکار کفر ہے، اس دا انکار کفر ہے۔ تے مرزا قادیانی آدھا آئی کہ میں وہ مسیح موعود ہاں، عیسیٰ علیہ السلام آجیرہ اللہ آکھائی نا دوبارہ آسی، میں دوبارہ آیا۔ اس بے وقوف کو لے کے پوچھے بھی نہیں، اور بے وقوف آدمی عیسیٰ علیہ السلام دے تے باپ کوئی نہیں، تے تیرے ابے دا نا تا غلام مرتضیٰ آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا تا بہن بھائی کوئی نہیں، تے تیرے بھائی دا نا تا غلام قادر آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی ماں دا نا تے مریم آئی، تے تیری والدہ دا نا تے پتہ نہیں کیرا آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تے اتھے پیدا ہوئے بیت اللحم دے اندر، اور تو پیدا ہویا قادیان، انڈیا دے پنجاب صوبے دے اندر ایک علاقہ قادیان، اتھے پیدا ہوئے تو 1835 پیدا ہوئے، تے عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی 550 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اے مختلف دعوے کردہ ہے، اور ایک اے نہیں ان یار دے بہت سارے نبوت دے دعوے کرنا لے آئے۔ اللہ رب العزت نے رد کیتا ہے، فرمایا ساڈا بیت اللہ بھی قیامت تک دے لوگاں واسطے قبلہ ہے، ساڈا قرآن بھی قیامت تک واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے، اور ساڈا جوان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک واسطے اللہ دا نبی ہے، اس تو بعد کوئی نبی نواں نہیں آنا۔ اور اتنے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں آنا، تو اڈو تو آدھو عیسیٰ علیہ السلام جڑے اللہ دے نبی آنو دوبارہ آسن،
یہ کنجے گل ہوئی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیوں آسن؟ تو یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دوبارہ اس امت دے اندر آسن او نبی دی حیثیت نال نہ آسن، امتی بن کے نازل ہو سن، اور سب تو پہلے اس چیز دا عملی ثبوت پیش کر سن جس وقت اقامت اور تکبیر کئی جا چکی ہو سی، عیسیٰ علیہ السلام اتر سن، جماعت دیاں صفاں تیار، تکبیر کئی جا چکی ہونی ہے، حضرت امام مہدی کھڑے ہونے مصلی امامت تے عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے اے پچھے ہٹن لگ سن۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسا علا رسلک، ٹھہر بھائی ٹھہر، تکبیر تیرے واسطے آکھی جا چکی ہے، ہن تو اتنے ٹھہر، میں تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد الرسول اللہ دا امتی بن کے آیا۔ اور یاد رکھو اللہ دی قسم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے جدو آونے او اس واسطے امتی بن کے آونے انہاں اللہ دے نال وعدہ کیتا ہے کیجیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، مشہور واقعہ ہے، میں اشارہ کرنا ہے، اللہ نے عالم ارواح دے اندر جس وقت تمام نبیاں دیاں روحاں نو جمع کیتا اور فرمایا او میرے نبیاں دی روحو میں اللہ پاک فیصلہ پیا کردہ تانوں نبوت دا تواڈے سر تے تاج رکھن دا کہ تانوں میں نبی بناونا ہے، اے میرے بنن والے نبیوں یاد رکھو میں تانوں نبوت دا تاج دا پہناونا ہے، لما ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ او میرے نبیو، او میرے رسولو، تانوں میں نبوت دا دیونی ہے لیکن میرے نال وعدہ کرو جے تواڈے وچوں کسے نبی دے دور دے اندر میرا محمد الرسول اللہ تشریف لے آوے، تواڈے وچوں کہ نبی دا دور ہوئے تے میرا نبی آخری نبی رسول، میرا محبوب نبی، میرا پیارا نبی، میرا خاص نبی، امام الانبیاء پیغمبر محمد الرسول اللہ پیغمبر اللہ او جس وقت تشریف لان تے یاد رکھو لتؤمنن به ولتنصرنہ، وعد تساں اپنی نبوت دا اعلان چھوڑ کے، اپنی نبوت دے رسالت دی تبلیغ چھوڑ کے میرے محمد دی نبوت تے ایمان بھی لاونا ہے، میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دا امتی بن جانا ہے۔ اگر اس گل تے تساں تیار ہو تے میں اللہ تانوں نبوت والا تاج پہنانا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دا سلسلہ جاری ہو گیا، آدم آئے، شیس آئے، نوح آئے، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، یوسف، یونس وغیرہ، حتیٰ کہ سارے نبی آندے گئے، اپنا اپنا وقت پورا کر دے گئے، بالآخر عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے اللہ رب العزت نے کہ کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمائے بر رفعہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ سلامت آسمان تے اٹھا لیا، زندہ سلامت۔ کیوں؟ او جیرا نبیاں وعدہ کیتا آئی جی اساڈے دور وچ تیرا نبی آ گیا، اسا اپنی نبوت چھوڑ کے تیرے نبی دے پیچھے چل پاونا ہے، او وعدہ تو پورا کراونا آئی، او وعدہ ہی تو پورا کراونا آئی نا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو آسمانہ تے اٹھا لیا، ہن قرب قیامت دے
اللہ دے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسن اللہ آکھیں سونے وعدہ جو کیتا ہی ہن پورا کرو عیسیٰ علیہ السلام آ کے وعدہ پورا کر سن انہاں اے دعوت نہیں دیونی او لوگو انی رسول اللہ علیکم او لوگو میں تواڈے نہیں اللہ دا نبی بن کے آیا نہیں بلکہ اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسن او آ کے صلیب جیرا عیسائیاں دا نشان بنا ہوا ہے اس نو بھی توڑ دے سن خنزیر نو بھی قتل کر کے ختم کر دے سن اور اس تو بعد فرمایا اے جیرا جزیہ لگا ہوا ہے تے ٹیکس لگا ہوا ہے اس سسٹم نو بھی ختم کر دے سن اور اپنے حکمت اپنی دنائی دینا فیصلے کرن لگ سن تا محمد دی شریعت دے مطابق فیصلے کر سن اپنا وعدہ پورا کرنا سن ہاں سچا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام سچا نبی ہے لیکن محمد دے دور دے اندر آ کے او دی نبوت واقعی نہیں چلی بلکہ آ کے او پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن گئے سچے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی تے جھوٹے تے کانے دی نبوت کتھوں چل سکتی ہے اس واسطے اور ایک اور گل سنو عیسیٰ علیہ السلام امت نو تقریر کر رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں کتنا بجے 2 بجے کہ پونے 2 بجے نماز پڑھ دو ٹھیک ہے اللہ دے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ لوگوں نو دعوت دے رہے ہیں تے خطاب کر رہے ہیں اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے ختم نبوت دی دلیل سمجھ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا او میری قوم والو عیسیٰ علیہ السلام کیا دن میری قوم والو پہلی گل یاد ہے سارے نبی اپنی قوم والا نو آدن او میری قوم والے ہو کیوں او آئین اپنی قوم نہیں نبی بن کے محمد الرسول اللہ خطاب کرن دے اے نہیں آدھے میری قوم والے ہو بلکہ اللہ دے نبی فرمان دے یا ایوہ الناس او قیامت تک آمر والے انسانوں میں محمد تواڈے واسطے نبی بن کے آیا اللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عیسیٰ ابن مریم فرمائے او بنی اسرائیلیوں انی رسول اللہ الیکم مصدقا بین یدی من التوراۃ اے میری قوم والوں سنو میں عیسیٰ علیہ السلام تواڈے نئی نبی بھی بن کے آیا تے دوسرا کام بین یدی من التوراۃ میرے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام تے جیری تورات اتری آئی مصدقا اس کتاب دی تصدیق کرن واسطے آیا پہلی گل میں تواڈے نہیں اللہ دا رسول بن کے آیا دوسری گل مصدقا بین یدی من التوراۃ میرے تو پہلے جیری تورات اتری ہے او دی میں تصدیق کرن آیا اور تیسرا کام ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد
اور تیسرا میرے ذمے کم لگایا گیا ہے کہ میرے بعد ایک نبی ایسا آمنا ہے، ایک رسول ایسا آمنا ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، او دا نام اللہ نے عرشاں تے احمد رکھے اور زمین تے او دا نام محمد رکھے۔ احمد آکھو صلی اللہ ہو، اے بھی نبی دا نام ہے نا، ٹھیک ہے، اور محمد اے بھی نبی دا نام ہے۔ احمد دا معنی ہوندا ہے او شخصیت، او ذات جیری شخصیت ساری دی ساری کائنات نالوں زیادہ اللہ دیاں تعریفاں کرن والی ہوئے۔ اے آکھ اس دا معنی اے ہوندا ہے احمد دا معنی کہ جیرا سب نالوں زیادہ اللہ دیاں تعریفاں کرن والے ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا پہلے نام ہے احمد، وہ جیرا انجیل چاہے اللہ قرآن ذکر کیتا ہے، عیسیٰ دی تقریر چاہے یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ دے پاک پیغمبر دا نام احمد رکھے ہے۔ اللہ دے نبی نے اتنیاں اللہ دیاں تعریفاں کیتیاں، اللہ دیاں اتنیاں حمدت ثناواں کیتیاں کہ تعریفاں کر دے خود محمد بن گئے۔ احمد جیرا سب تو زیادہ تعریفاں کرے اللہ دیاں، اتنیاں تعریفاں کیتیاں خود محمد بن گئے۔ تے محمد دا معنی ہوندا ہے او بندہ جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ احمد ہوندا ہے تعریف زیادہ کرن والا، اتنیاں تعریفاں کیتیاں اللہ نے اپنے احمد نبی نو محمد بنا کے سب نالوں زیادہ تعریفاں کرا دیتیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام آدن میرے ذمہ ترے کم، ایک تے میں تواڈے وال رسول بن کے آیا، دوسرا میں تورات دی تصدیق کرن واسطے آیا، اور تیسرا فرمایا کہ میں میرے تو بعد آمن والے احمد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کرن بشارت دیون واسطے آیا۔ اے ترے کم اللہ دے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیتے، تے ہن ویکھو میرے محمد رسول اللہ دا نمبر، اور یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر 10 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ہجری دے اندر میدان عرفات دے اندر موجود ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا اے میرے صحابہ، 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ ہیں، اے میرے صحابہ حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، اے میرے صحابہ اے مینو دسو، اے مینو جواب دیو، او جیرا کم میرے ذمے میرا اللہ نے لایا ہے، حل بلغتو، او چیز اور امانت، او شریعت اور دین اور قرآن، او میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے یا کوئی نہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا حل بلغتو، او میں تواڈے تک پہنچا دیتا ہے یا کوئی نہ؟ سارے صحابہ ہاتھ بلند کر کے آدھر یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ۔ 4 گلاں صحابہ کرام نے ہاتھ بلند کر کے 4 چیزاں دی گواہی دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر قد بلغت الرسالہ، تساں صرف پہنچا نہیں دیتا بلکہ رسالت دا پیغام پہنچاون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ فاران دی چوٹی تے ابو لہب دے ہتھوں پتھر کھا دے وقت بھی اپنے پیغام پہنچاون دے اندر کوتاہی نہیں کیتی۔ حرم دے اندر تواڈے اُتے اٹھاں دیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں وقت بھی تساں اللہ دے پیغام پہنچاون دے اندر کمزوری نہیں وکھائی۔ بھرے مجمع دے اندر تواریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں وقت بھی تساں اپنے پیغام پہنچاون دے اندر کمی نہیں کیتی۔ تانوں وطنوں بے وطن کیتا گیا وقت بھی تساں اپنے پیغام پہنچاون دے اندر کمی نہیں کیتی۔ یا رسول اللہ
تواڈے صحابہ نو کوئلہ تے لٹا کے انہاں دی چربی نال کوئلے ختم ہو گئے تے بوجھ گئے، اے برداشت کی دعوت بھی اپنے پیغام پہنچاون دے اندر کمی نہیں پیش کی تھی۔ یا رسول اللہ تواڈے بلال نو گلے دے اندر رسیاں پا کے گلیاں دے اندر گھسیٹا گیا ہے، تساں ویکھ کے برداشت کیتا ہے، پر تساں اپنے پیغام پہنچاون دے اندر کمزوری نہیں ویکھائی۔ یا رسول اللہ زنیرہ تے سمیہ عورت نو بھرے مجمع دے اندر بدماش ابو جہل تے اودی ذریت نے شہید کر دیتا تے ٹکڑے کر دیتا تے انہاں دیاں شرمگاہاں وچ نیزے مار دیتے، انہاں تساں برداشت کیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ اللہ دے پیغام پہنچاون دے اندر تساں کمی نہیں کیتی۔ قد بلغت الرسالہ، یا رسول اللہ تساں رسالت پہنچاون دا، رسالت نبوت دا پیغام پہنچاون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، او جری امانت تواڈے ذمہ لگی آئی تساں پوری امانت تساں ساڈے تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر از صحابہ کرام تیسرا جملہ دین ونصحت الامہ، یا رسول اللہ تساں امت نو پوری نصیحت کیتی ہے، پوری نصیحت کیتی ہے، اور جیری نصیحت کرنی آئی ضرورت آئی یا رسول اللہ ونصحت الامہ، تساں اپنی امت نو نصیحت پوری پہنچا دیتی ہے۔ وکشفت الغمہ، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد کچھ عرصہ گزرا، حق دب چکائی، توجہ حق دب چکائی، اتے بڑی دھول تے مٹی تے پردے آ چکے ہیں، حق بیان کرن والے بھی مر گئے، حق بولن والے بھی مر گئے، حق منن والے بھی مٹ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ وکشفت الغمہ، اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں پردیاں نو چیر کے وچ حق نو نکھیڑ کے بیان کرن دا تساں حق ادا کر دیتا ہے۔ اے صحابہ کرام نے اللہ دے نبی نو جواب دیتا ہے، یا رسول اللہ تساں تا پوچھ دے ہو کہ میں تمہارے تک پیغام نبوت پہنچایا ہے یا نہیں، اساں تا آدھیا تساں پیغام نبوت بھی پہنچایا ہے، نصیحت بھی کیتی ہے، او جیری امانت تواڈے ذمہ لگی آئی او بھی پہنچائیے، او جیرا حق دب چکا ہے تے چھپ چکا ہے او دے پردے چاک کر کے حق نو کھول کے بیان بھی تساں کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ اساں برملا اعلان پہ کر دیاں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی چائی تے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ جیری امانت تے میرے ذمہ لائی ہے او میں امانت انہاں تک پہنچا دیتی ہے، اے خود اقرار پہ کر دین مولا تو گواہ ہو جا، میں اپنی فریضہ اور ذمہ داری پوری کر چھوڑی ہے، فریضہ ذمہ داری پوری کر چھوڑی ہے، مولا تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا، تو گواہ بن جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت ایک گل کی تھی اس تو بعد فرمایا اللہ او میرے صحابہ تواڈے تک میں جیرا پیغام پہنچایا ہے فل، اور یاد رکھو فلیبلغ الشاہد الغالب، ہن میرے بعد نواں نبی کوئی نہیں آمنا، تو ساڈے ذمہ ہے، تواڈے تک حق پہنچ چکا ہے، تساں کائنات اور روح زمین دے ذرے ذرے کونے کونے ٹکڑے ٹکڑے تک تساں میرا اے پیغام دنیا تک پہنچاونا اے تواڈی ذمہ داری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دن اللہ اے میری قوم والو میں رسول ہاں، میں پہلی کتاب دی بھی تصدیق کردہ، میرے بعد جیرا نبی آمنا اس دی بشارت سنیندہ، پر محمد الرسول اللہ دا انداز خطابت کہہ رہا ہے لوگوں میں تواڈے تک حق پہنچا دیتا ہے، ہن میرے بعد نبی کوئی نہیں، اے میرا پیغام تساں جا کے پہنچاونا ہے۔ علیکم بسنتی، او لوگو تواڈے اتے میں محمد الرسول اللہ دی سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے صحابہ خلفاء راشدین انہاں دی سنت بھی تواڈے واسطے ضروری ہے، اس نو بھی میری سنت دی طرح سنت سمجھ کے تساں فالو کرنا ہے، اس تے عمل کرنا ہے تاکہ تواڈی دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے نبی تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تو میرے نبی فرمائنا او جیری ذمہ داری میرے ذمہ آئی او میں پہنچا دیتی ہے، میرے بعد نواں نبی آنا ہے تساں او دے پیچھے چلو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنن دی اہلیت رکھدا ہے، صلاحیت رکھدا ہے، تے میری امت چو عمر بن خطاب ایسا بندہ ہے جیرا نبی بنن دے قابل ہے، لیکن لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور لوگو میں محمد آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکدا۔ جیرا نبی بنن دا اہل ہے، جس نو نبی علیہ السلام فرماندے اے نبوت دا اہل کھڑا ہے پر نبی نہیں بن سکا، جیرا نبی بنن دا اہل ہے او نہیں بن سکا، تے مرزا کانا کتوں نبی بن گیا ہے؟ اج دا کوئی بدماش او کنجے نبی بن گیا؟ اور ایک اور گل سمجھو، ختم نبوت دا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ دے اندر جیرے غزوات تے جنگاں ہوندیاں رہیاں، انہاں دے اندر ٹوٹل توجہ نال انہاں دے اندر ٹوٹل 269 بندے شہید ہوئے۔ کتنے؟ 269 ٹوٹل۔ تو آپ ہن ذہن لڑو بھئی یار ایک کتنے بڑے حاکم اور کتنے دانا اور کتنے سپہ سالار اور کیسا جنگجو نبی ہے کہ اتنیاں جنگاں لڑیاں، او دے وچ صرف 250 بندے بھی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ کیا کمال دی حکمت ہے اللہ دے نبی دی، کیا دانائی اور سوچ، اور کیا اللہ نے انہوں نے بصیرت عطا کی دی ہے۔ اچھا لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا تو رخصت ہوئے تے فوراً ایک فتنہ پھٹیا مسیلمہ کذاب بدماش دا، اس آکھائی اللہ دے نبی تا نبی ہن، میں انہوں نے نبی مندہ، میں نمازاں روزے بھی کردہ، لیکن میں بھی نبی ہاں انہوں تو بعد۔ اس نبوت دے وچے اشتراک لوگاں دے سامنے بیان کیتا کہ لوگو میں انہوں نے نبی بھی مندہ، انہوں دی تعلیمات بھی مندہ، لیکن میں بھی نبی ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے او دے خلاف جس وقت لشکر کشی کی تھی اور مقابلہ کیتا، اللہ دی قسم ہے ختم نبوت دا کتنا اہم معاملہ ہے۔ پوری زندگی نبی دی صرف 350 بندے شہید ہوئے، ختم نبوت دا معاملہ آیا ابو بکر دے دور دے وچ ختم نبوت اور مسیلمہ کذاب والی جنگ دے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ کیوں شہید پہ ہوندے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے پتہ کوئی نہیں، اس گل تے کمپرومائز نہ کرنا چاہتے، یہ چیز برملا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اور کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں جی۔